کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی پر درود پڑھنا، یہ غلط فہمی بھی دور کر لی جائے کہ صاحب یہ اہل حدیث لوگ نعوذ باللہ یہ نبی پر درود نہیں پڑھتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے ہیں، نبی کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ واللہ ہمارے تو مسلک اور منہج کی یہ خاصیت ہے، ہم نے بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے تابعین اور یہاں تک کہ صحابہ کرام کے اقوال و افعال کو بھی اس بنیاد پر ترک کیا کہ ہمیں اس کے مقابلے میں پیارے نبی کی صحیح حدیث مل گئی۔ میرے بھائی، اہل حدیث کے اوپر اگر کوئی یہ الزام لگائے کہ صاحب یہ نبی کو نہیں مانتے، واللہ ہمارے مسلک و منہج کی بنیاد محبت رسول پر ہے، اور کیوں نہ ہو، محبت رسول کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، فکم اجعل لک من صلاتی، اے اللہ کے نبی میں اپنے دعا کا اور اپنے وظیفہ کا کتنا حصہ آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے خاص کر دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری مرضی۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں اپنے دعا کا یا اپنے وظیفہ کا 1/4 حصہ آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے خاص کر دوں؟ آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير لك، تمہاری مرضی، لیکن اور زیادہ کر لو تو اور اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر میں اپنے وظیفے کا آدھا حصہ، یعنی دعا کے لیے وظیفہ کے لیے کوئی وقت خاص کر لیا، اب اس کا آدھا حصہ میں آپ پر درود پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ انہوں نے کہا اگر 2/3 کر لوں، 2/3 کر لوں؟ آپ نے فرمایا اگر اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ انہوں نے کہا پھر میں آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے اپنا اس پورا وقت اپنا خاص کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، اے ابی بن کعب اگر تم اتنا زیادہ میرے اوپر درود پڑھو گے تو تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ اللہ کیا معاف ہو جائیں گے۔ پیارے نبی پر درود پڑھنا یہ اتنی فضیلت کا اور اتنا بڑا یہ عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے رنج و غم کو دور کر دے گا۔ میرے عزیزو، رنج و غم کو دور